اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشر مبشرہ، یہ عربی زبان میں عشر مبشرہ کے معنی ہیں۔ عشرہ کے معنی 10 اور مبشرہ کے معنی ہیں بشارت دیے گئے، خوشخبری دیے گئے۔ ان سے مراد وہ 10 جلیل القدر خوش قسمت صحابہ کرام ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام ہدایت یافتہ تھے، سب نے بڑھ چڑھ کر راہ اسلام میں قربانیاں دیں۔ گر وہ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 10 ایسے ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک اور فالو ضرور کرنا اور لال بٹن کو پریس کرنا۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور صدیق و عتیق لقب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نام عبد القعبہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام عثمان تھا اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ آپ قریش کے ممتاز خاندان بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ چھٹی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنی جان و مال دونوں کو اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ جان نثاری اور وفا شعاری کی عمدہ مثال پیش کی۔ ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے اور غار ثور میں بھی آپ کے ساتھ رہے۔ مدینہ پہنچے تو تمام غزوات میں شامل رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا سارا ساز و سامان لا کر راہ خدا میں حاضر کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد آپ پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ عشرہ مبشرہ میں دوسرے نمبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دوسرے خلیفہ تھے۔ اسلام لانے سے پہلے علم و دانش، جرات و شجاعت میں مشہور تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں اسلام لائے۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت ملی۔ ہجرت کے موقع پر انہوں نے کافروں کو للکار کر مکہ سے روانگی اختیار کی۔ مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور تمام جنگوں میں شرکت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ نے مثالی نظام قائم کیا اور فتوحات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ سادہ زندگی گزارتے تھے مگر دنیا آپ کا نام سن کر کانپتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے بارے میں ارشاد تھا: میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور داماد تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو ایمان لانے میں دیر نہیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک، سخی اور باحیا تھے۔ آپ نے اپنی دولت اسلام کی راہ میں خرچ کی اور غنی کہلائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو ذُوالِ نورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کی اتفاق رائے سے آپ خلیفہ ہوئے۔ آپ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا۔ قبرص، شمالی افریقہ، طرابلس اور ایران کے کچھ علاقے فتح کیے۔ بحری بیڑے کا قیام آپ کے دور کا عظیم کارنامہ تھا۔ آپ کے دور میں فتنوں نے سر اٹھایا۔ آپ کی نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شر پسندوں نے آپ کے گھر میں گھس کر آپ کو 18 ذو الحج 35 ہجری میں شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل تھا اور جامع قرآن ہونے کا بھی۔ چوتھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ۔
حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، کم عمری میں اسلام لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ بچپن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزارا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر گزاری اور صبح کفار کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ تمام غزوات اور اسلامی جنگوں میں شریک رہے۔ جنگ بدر، جنگ خندق اور احد میں بہادری کے کارنامے دکھائے اور خیبر کا ناقابل تسخیر قلعہ فتح کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین بنے۔ یہ بڑا نازک وقت تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو فتنے اٹھے تھے، انہوں نے ایک اور رخ اختیار کر لیا۔ آپ کا بیشتر وقت انہی فتنوں کو مٹانے میں صرف ہوا۔ زاہد و تقویٰ کا پیکر تھے، فصاحت و بلاغت میں بے مثال تھے، بے مثال و شجاعت کے باعث شیر خدا کہلائے۔ رمضان المبارک سن 40 ہجری میں ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھوں کوفہ کے مسجد میں شہید ہوئے۔ 5ویں نمبر پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ اوائل اسلام میں ایمان لائے، حبشہ اور مدینہ کی ہجرت میں شریک تھے۔ تمام غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جنگ بدر میں اپنے والد کو جو کافر تھے اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امین الامت کا خطاب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی خلافت میں آپ اسلامی فوج کے سپاہ سالار تھے۔ عراق، شام اور مصر کے علاقے آپ نے فتح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد درجہ متقی اور متواضع تھے۔ آپ نے کئی احادیث بھی روایت کی ہیں۔ 6 نمبر پر اصحاب جو آتے ہیں عشر مبشرہ میں، ان کا نام ہے حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 17 برس کی عمر میں اسلام لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ ایمان لائے تو آپ کی والدہ سخت ناراض ہوئیں اور قسم کھائی کہ جب تک سعید اپنا دین ترک نہ کر دے میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، مگر آپ نے اس مطالبے کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اور ایمان پر ثابت قدم رہے، مجاہد و فاتح رہے۔ تمام جنگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ احد کے دن 1000 تیر چلائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں دعا کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلافت میں اسلامی فوجوں کی قیادت کی، عراق اور ایران میں فتوحات حاصل کی۔ 7ویں نمبر پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ان 8 آدمیوں میں سے تھے جو آغاز اسلام میں ایمان لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ احد میں کئی زخم کھائے، دانت بھی جاتے رہے اور پاؤں میں نقص آ گیا۔ 5 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 2 مطل جندل جا کر دشمن کے لشکر کو مدینے پر چڑھائی سے روکا اور ان پر فتح حاصل کی۔ 8ویں نمبر پر حضرت زید بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نوجوانی میں ہی ایمان لائے اور اسلام کی راہ میں بے پناہ مشکلات برداشت کی۔ آپ کے چچا آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتے اور اذیتیں دیتے، مگر آپ کی ثابت قدمی میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے آپ حواری رسول کہلائے۔ 9ویں نمبر پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ کے نتیجہ میں مسلمان ہوا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں تھے، تمام غزوات میں شریک رہے۔ عشر مبشرہ کے 10ویں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ آغاز اسلام ہی میں ایمان لے آئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ آپ کی بیوی تھی۔
اور آپ کے گھر گئے تو اپنی بہن کی قوت ایمانی اور ثابت قدمی سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم و فاضل اور اسلام کے غازی تھے، تمام غزوات میں شریک ہوئے، اسلام کے فدائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی تھے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس چینل کو لائک کریں گے، فالو کریں گے اور اس سرخ بٹن کو پریس کریں گے۔